الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امام حسین، امام علی مقام، امام عرش مقام، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں تقریباً 4 مہینے آپ رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ مدینے سے جب تشریف لاتے ہیں تو مکے میں 4 مہینے تقریباً آپ کا قیام ہوتا ہے، اور پھر جس دن امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں شہید کیا جاتا ہے، چونکہ امام مسلم ایک خط امام حسین کو پہلے روانہ کر چکے ہوتے ہیں کہ یہاں پر بڑا امن و امان ہے، 40,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، یہاں کے حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لائیے اور لوگوں کی امامت فرمائیے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی دن مکے سے کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، جبکہ امام مسلم بن عقیل کو جس دن کوفہ میں شہید کیا جاتا ہے، اور یہ تاریخ ہوتی ہے 3 ذی الحج کی، ذی الحج کا مہینہ ہوتا ہے اور تاریخ ہوتی ہے 3 اس کی، موسم حج ہے اور دنیا بھر سے لوگ مکے میں حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے قافلے کے ساتھ مکے سے کربلا کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ جب اہل مکہ کو پتہ چلتا ہے کہ امام حسین مکے سے عراق کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ امام حسین سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، منتیں سماجتیں کرتے ہیں کہ آپ مکے سے نہ جائیے، آپ جانتے ہیں کہ کوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتا، اور یہ تو آپ کے گھرانے والے اچھے انداز سے جانتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی مولا علی کو کوفیوں نے شہید کیا، آپ کے بھائی امام حسن کو انہوں نے شہید کیا، ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ کو دھوکہ نہ دیا جائے اور وہاں آپ جائیں، ہمیں اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو خطوط بھیجے ہیں، اپنی عرضیاں بھیجی ہیں، تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہی لوگ آپ کو شہید کرنے کے در پر ہو جائیں، اب وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیں۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ نہ جائیں، لیکن امام حسین فرماتے ہیں لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا، اور اگر تقدیر میں جو نہیں لکھا وہ نہیں ہوگا۔ آپ کی بارگاہ میں آنے والے جلیل القدر صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت جابر ہیں، حضرت ابو سعید خدری ہیں، حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ہیں، یہ سب آپ کی بارگاہ میں آ کر اپنی عرضیاں پیش کرتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جان تو جانی ہی ہے، اور آپ جو ہے وہاں سے سفر کو اختیار کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ سے عراق نہ جانے کی عرضی پیش کی، اپنی گزارش کی، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث مبارک ان کو بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ حدثنی ابی، آپ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی مولا علی نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے، مولا علی میرے والد گرامی نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے، ان لمکہ کبشا بہ یستحل حرمتها فما احب ان اکون انا ذلک الکبش۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی مولا علی نے مجھے حضور علیہ السلام سے میرے نانا کی یہ حدیث مجھے آپ نے سنائی ہے
کہ ایک مینڈھا مکہ معظمہ کی حرمت کو پامال کرے گا، اس کی حرمت کو حلال کر دے گا، اور پھر امام حسین کہتے ہیں مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مینڈا میں ہی نہ بن جاؤں، میں وہ مینڈا بننا نہیں چاہتا۔ امام حسین نے یہ جو ہے حدیث آپ کو سنائی۔ یہ بھی روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جب اس سفر سے روکنے کے لیے بڑا اصرار کیا تو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے عرض کیا کہ آپ اسی مسجد میں ٹھہرے رہیں، آپ مسجد حرام میں ہوں گے تو میں آپ پر جان نشاور کرنے والے لوگوں کا یہاں مجمع لگا دوں گا، جم غفیر یہاں پر آ جائے گا اور آپ پر اپنی جان کو نشاور کر دے گا۔ امام حسین نے عبداللہ بن زبیر سے فرمایا کہ اگر ایک بالشت بھر میں اس مسجد کے باہر قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، تو میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں ایک بالش مسجد کے اندر شہید کیا جاؤں۔ یعنی مسجد حرام کی حرمت اور مسجد حرام کا تقدس آپ کے پیش نظر تھا۔ اور پھر امام حسین نے فرمایا بخدا اللہ کی قسم، اگر میں حشرات الارض کے کسی سوراخ میں جا کر چھپ جاؤں، کسی بھی جگہ جا کر چھپ جاؤں، تو لوگ مجھے وہاں سے نکال لیں گے اور جو سلوک انہوں نے میرے ساتھ کرنا ہوگا وہ کر کے رہیں گے۔ یعنی امام حسین بھی آگے کے واقعات کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ آپ کی شہادت کی خبر تو آپ کے بچپن سے مشہور ہو چکی تھی، تو آپ جانتے تھے کہ تقدیر میں اللہ نے کیا لکھا ہے۔ بہرحال بڑے بڑے صحابہ آپ کو اس سفر سے روکنے کے لیے بہت اصرار کرتے رہے، آخر تک یہی کوشش کرتے رہے کہ امام حسین مکہ معظمہ سے تشریف نہ لے کر جائیں، مگر کسی کی کوشش کارآمد نہ ہوئی، یہاں تک کہ 60 سنہ ہجری امام حسین 3 ذی الحجہ کو اپنے اہل بیت کرام، اپنے غلام اور اپنے موالی کے ساتھ کل 82 افراد کا یہ حسینی قافلہ مکے سے کربلا کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ 82 نفوس قدسیہ ہوتی ہیں۔ بات اصل یہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ مکے میں موسم حج ہے، دنیا تو مکے میں حج کرنے کے لیے حرم کے اندر دنیا جگہ جگہ سے آتی ہے اور میلوں کا، ہزاروں میل کا سفر کر کے وہاں پہنچتی ہے تاکہ اپنے دل کے ارمان نکالے جائیں، اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے، وہاں پر حج کیا جائے۔ لیکن امام حسین حج کے دنوں میں وہاں سے کیوں روانہ ہوئے؟ حالانکہ موسم حج ہے، حج کے ایام چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ امام حسین نے، آپ جب کربلا میں جا رہے تھے تو راستے میں فرزدق شاعر سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ فرزدق شاعر آپ سے پوچھتا ہے کہ اے امام عالی مقام، آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا میں کربلا جا رہا ہوں، تم بتاؤ کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں؟ تو اس فرزدق شاعر نے کہا کہ وہاں کے کوفی لوگ جو ہیں ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں اپنے حاکم کے ساتھ ہیں، لہذا آپ وہاں جانے کا ارادہ چھوڑ دیں، وہاں نہ جائیں، اور وہ اپنے دل کی نہ مانیں گے، اپنے حاکم کی مان کر آپ پر تلواریں اٹھائیں گے۔ حج کا موسم ہے، آپ نہ جائیں، حج کریں، اللہ سے جو ہے وہ دعائیں مانگیں، یہاں پر برکتیں حاصل کریں، حج کے موسم میں نہ جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرزدق شاعر سے فرمایا، آپ نے کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں کہیں گرفتار نہ کر لیا جاؤں، اور جب مجھے گرفتار کر لیا گیا تو پھر سب لوگوں کا حج خراب ہو جائے گا، لہٰذا اس کے پیش نظر جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حج کے دنوں میں مکے سے کربلا کے لیے روانہ ہو گیا ہوں۔ ظاہری وجہ تو یہی ہے جو امام حسین نے فرزدق شاعر کو بیان کی، اور حقیقت یہ ہے کہ شہادت کی کشش امام حسین کو کربلا کی طرف کھینچ رہی تھی۔ شہادت کیونکہ وہاں آپ کی لکھی تھی تو وہاں کی کشش آپ کو جو ہے کھینچ رہی تھی
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ 2 قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، 2 قدم کی بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے میں کہاں جاتا ہوں۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس حسینی قافلے میں 82 نفوس قدسیہ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، جو کربلا سے، جو مکے سے کربلا کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ ان میں کون کون سے اہل بیت کے افراد شامل تھے، آئیے اس کی تفصیل سنتے ہیں۔ اس قافلے کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 شہزادے تھے۔ امام حسین کے 3 بیٹے تھے جو اس قافلے میں کربلا میں آپ کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت سیدنا علی اوسط رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کو امام زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، اور اس وقت آپ کی عمر 22 سال تھی، اور آپ کی والدہ جو ہے حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، وہ بھی ساتھ تھیں، اور حضرت امام زین العابدین حضرت علی اوسط اس وقت میں بیمار تھے، بیماری کی حالت میں سفر کر رہے تھے۔ اور مولا حسین کے دوسرے شہزادے حضرت سیدنا علی اکبر تھے، جو کہ امام حسین کی دوسری زوجہ حضرت یعلا بنت ابی مرہ کے شکم سے تھے، اور ان کی عمر اس وقت میں 18 سال تھی۔ امام حسین کے یہ جو دوسرے شہزادے حضرت علی اکبر ہیں، یہ کربلا میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ امام علی مقام کے تیسرے فرزند جنہیں سیدنا علی اصغر کہا جاتا ہے، ان کی والدہ قبیلہ بنی خزاعہ سے تھیں، اور یہ شیر خوار بچے تھے، اور یہ بھی آپ کے ساتھ تھے، یعنی بچپن میں تھے، دودھ پیتے بچے تھے آپ، بچپن میں آپ امام علی مقام کے ساتھ آپ کو سفر نصیب ہوا۔ اور اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے 7 برس کی بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا علی اصغر کی عمر مبارک اس وقت 7 سال کی تھی۔ اور ایک امام حسین کی بیٹی تھی جن کا نام سیدتنا سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، یہ بھی امام حسین کے ساتھ تھیں۔ یاد رہے کہ ان کی نسبت جو تھی وہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی تھی، جو کہ مولا علی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آگے اس کی تفصیل آ بھی رہی ہے۔ حضرت قاسم کے ساتھ آپ کی نسبت ہوئی تھی، لیکن جو ان کا عقد جو ہوا تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر سے آپ کی شادی ہوئی تھی۔ نسبت پہلے حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی، لیکن وہ پوری نہ ہو سکی، وہ پوری نہ کی امام حسین نے، اور آپ کی جو شادی ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کربلا کے اندر حضرت قاسم کے ساتھ ان کے نکاح کی جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب غلط ہیں، ان کا کوئی ثبوت، کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ بعض لوگ جیسا کہ مہندی بھی نکالتے ہیں یہ محرم کے دنوں میں، حضرت قاسم کے نام سے بارات بھی نکالتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی کرتے ہیں، تو اس کی اصل کوئی ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 بیویاں اس حسینی قافلے میں آپ کے ساتھ تھیں، جن میں سے ایک حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں امام حسین کے ساتھ مکے سے کربلا کے سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ اسی طرح اس حسینی قافلے میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 شہزادے آپ کے ساتھ تھے۔ امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی جان، جن کا وصال، جن کی شہادت پہلے ہو چکی تھی، اس حسینی قافلے میں امام حسین کے ساتھ ہوتے ہیں، جن میں سے جو ہے وہ حضرت قاسم ہیں، اور دوسرے حضرت عبداللہ ہیں، اور تیسرے کا نام حضرت عمر، اور چوتھے کا نام حضرت ابو بکر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ تھے، جو کہ کربلا کے اندر شہید کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، دیکھیں یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں امام حسن کے بیٹوں کی۔ ان کے نام کیا ہیں؟ ایک کا نام قاسم ہے، دوسرے کا نام عبداللہ ہے، تیسرے کا عمر ہے،
چوتھے کا ابو بکر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کی آپس کی محبت ایسی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے نام دوسرے صحابی کے نام پہ رکھا کرتے تھے۔ امام حسن نے اپنے بچے کا نام ابو بکر بھی رکھا، امام حسن نے اپنے شہزادے کا نام عمر بھی رکھا۔ پتہ چلا کہ ابو بکر اور عمر کی جو درست ہونے کی، ان کے صحابی ہونے کی، ان کے جنتی ہونے کی سند میرے آقا نے جو عطا فرمائی وہ تو اپنی جگہ ہے، امام حسن کے ان بچوں کے نام سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ بھائی آپ اپنے بچوں کا نام کسی ایسے شخص کے نام پر رکھتے ہیں جسے آپ پسند نہیں کرتے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بندہ اپنی اولاد کے نام اسی کے نام پہ رکھتا ہے جس سے محبت کیا کرتا ہے، جسے اچھا جانتا ہے۔ تو امام حسن نے اپنے نام صحابہ، اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھے۔ اور یاد رکھیے کہ اس حسینی قافلے میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے 5 شہزادے حضرت امام حسین کے ساتھ تھے، جن میں سے حضرت عباس بن علی ہیں۔ نام سنتے جائیں صحابہ کے نام پر، ان سب نے اپنے نام رکھے، اپنے بچوں کے نام رکھے۔ ایک حضرت علی کے بیٹے عباس ہیں، عباس بن علی، دوسرے حضرت عثمان بن علی ہیں، تیسرے حضرت عبداللہ بن علی ہیں، اور چوتھے حضرت محمد بن علی ہیں، اور 5ویں حضرت جعفر بن علی ہیں، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے سے سوئے کربلا آپ کے قافلے میں شریک ہو کر رواں دواں ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عقیل کے فرزندوں میں سے حضرت مسلم تو حضرت امام علی مقام کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی شہادت پا چکے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 بیٹے حضرت عقیل کے اور امام حسین کے ساتھ تھے، ان میں سے حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر، یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اور حضرت جعفر طیار کے 2 بیٹے حضرت محمد اور حضرت عون امام علی مقام کے ساتھ اس حسینی قافلے کے اندر شریک ہو کر سوئے کربلا رواں دواں ہیں۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بانجے ان کی والدہ حضرت زینب اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ہے۔ یہ اہل بیت کرام کے مقدس افراد اور شخصیات ہیں کہ جو امام حسین کے ساتھ موجود ہیں، اور صاحبزادگان اہل بیت میں سے 17 حضرات نے امام علی مقام کے ہمراہ مرتبہ شہادت کو پایا۔ حضرت امام زین العابدین اور عمر بن حسن اور محمد بن عمر بن علی اور دوسرے کم عمر صاحبزادے جو تھے وہ سارے کے سارے کربلا میں قید کر لیے گئے، ان کو اسیر کربلا ان کو بنایا گیا۔ امام حسین جب مکے کی حدود سے باہر نکلتے ہیں، قافلہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، تو حاکم مکہ جو عمر بن سعد تھا، اس کے حکم سے ایک فوجی دستے نے شہر کے باہر آ کر آپ کو روکا اور واپس چلنے کے لیے کہا۔ فوجی دستہ آیا ہے اور خط لے کر آیا ہے مکے کے حاکم اور گورنر کا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بھی واپس جانے سے انکار کیا اور فرمایا کہ میں رخت سفر باندھ چکا ہوں، اب واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب پھر کیا ہوا، یہاں تک کہ امام حسین کے قافلے کے افراد اور جو فوج کے لوگ تھے وہ آمنے سامنے ہو گئے۔ قریب تھا کہ دونوں میں جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ ہمیں جانے دیا جائے۔ اس لیے وہ فوجی دستہ پیچھے ہٹ گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کو لے کر آگے روانہ ہو گئے۔ مقام صفاح میں فرزدق شاعر سے ملاقات ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مزید جب آگے بڑھتے ہیں تو فرزدق کی گفتگو کے بعد جب آگے بڑھے تو آپ کے بھانجے حضرت محمد اور عون رضی اللہ تعالیٰ عنہما راستے میں آپ سے آ کر ملتے ہیں۔ راستے میں
آپ کے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت محمد اور حضرت اون آپ سے آ کر راستے میں ملاقات کرتے ہیں اور اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط امام حسین کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، جیسے ہی میرا آپ کو یہ خط ملے آپ یہ خط پڑھتے ہی جو ہے مکے واپس چلے جائیں، کربلا آنے کا، عراق میں آنے کا کوئی آپ قصد نہ فرمائیں، اس لیے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں ہمیں آپ کی شہادت نظر آ رہی ہے اور آپ کے اہل بیت کے تباہ ہونے کا ہمیں بڑا خدشہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ شہید ہو گئے تو انہوں نے خط میں لکھا کہ ہماری دنیا تو اندھیری ہو جائے گی، ہمیں تو کچھ باقی رہے گا ہی نہیں۔ آپ ہدایت والوں کے رہنما ہیں، مسلمانوں کی امید کا مرکز ہیں، سفر میں جلدی نہ کیجیے۔ اور پھر آپ نے لکھا کہ میں اس خط کے پیچھے خود بھی آ رہا ہوں اور آپ سے آ کر ملاقات کرتا ہوں۔ ان شہزادوں کے بدستے خط روانہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر حاکم مکہ عمر بن سعد سے جا کر ملے اور اس سے گفتگو کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امان کا پروانہ حاصل کیا، اور حضرت کے اطمینان کے لیے عمر بن سعد جو کہ حاکم مکہ تھے، ان کے بھائی کو یعنی یحییٰ بن سعید کو ساتھ لے کر آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوبارہ پہنچے اور یہ خط جو ہے ان کو پیش کیا۔ امام حسین نے اس خط کو پڑھا مگر پھر بھی امام حسین نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ کربلا جانے پر بضد ہیں؟ بڑے بڑے اجلہ صحابہ نے اپنی عرضیاں پیش کر لی، جلیل القدر صحابہ آپ کے ہاتھ پاؤں جوڑ چکے، آپ پھر بھی کیوں اتنا ضد کر رہے ہیں جانے کی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے اپنے نانا جان کی خواب میں زیارت کی ہے، اور آپ نے مجھے جو حکم فرمایا ہے میں اسے ضرور پورا کروں گا، اب اس میں چاہے ہمارا نقصان ہو یا فائدہ ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا خواب ہے جو آپ نے دیکھا ہے، ہمیں بتائیے۔ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ خواب نہ اب تک میں نے کسی سے بیان کیا ہے اور نہ ہی میں کسی سے وہ بیان کروں گا یہاں تک کہ میں اپنے خدا سے جا ملوں، یہاں تک کہ شہادت کو اپنے گلے لگ جاؤں۔ چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام عالی مقام نے عمر بن سعید کی تحریر کا جواب لکھ کر ان کے سپرد کیا، اور حضرت عبداللہ کچھ مجبوریوں کے سفر کے سبب اس سفر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شریک نہیں ہو سکے۔ انہوں نے اپنے صاحبزادگان کو، اپنے بیٹوں کو، حضرت عون اور محمد کو آپ کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی، اور خود وہاں سے جو ہے پھر آپ واپس تشریف لے آئے، اور وہاں سے پھر آگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ 82 اشخاص پر مشتمل حسینی قافلہ وہاں سے آگے کا سفر اختیار کرتا ہے۔ انسان کی شہادت یا آخری وقت جہاں پر لکھا ہوتا ہے تو بندہ وہاں کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ ہی جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے صحابہ امام حسین سے عرضیاں پیش کر رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں، لیکن امام حسین پھر بھی جا رہے ہیں۔ وقت کے دامن میں ابھی اجازت مزید نہیں ہے، ہمارے بیان کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کے واقعات ہم کل لے کر آگے چلیں گے۔ دعا ہے رب کریم امام حسین اور حسینی قافلے کی محبت رب کریم ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے
تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہ العالمین ہمارا محفل میں شرکت کرنا نماز عشاء پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرما مولا اس کا ثواب ہمارے عمل ہمارے پڑھنے کے مطابق نہیں ہماری محفل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شایان شان عطا فرما اے اللہ ہمیں دین و دنیا کی بے شمار بے حساب برکتیں عطا فرما مولا ہمیں حسینی قافلے کے شرکاء کا اے اللہ امام حسین کا فیضان عطا فرما ہم سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا اسلام کا بول بالا فرما دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما مولا اس محفل میں جو جس طریقے سے بھی تعاون کرتا ہے شرکت کرتا ہے اے اللہ ہم سب کی جان میں مال میں عزت میں آبرو میں خیر و برکت عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ